نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا. اگر مرد ہے تو مسجد میں جا کر ادا کرے جماعت کے ساتھ، اگر عورتیں ہیں تو گھر میں ادا کریں. اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اس سے ایک اور فائدہ سمجھ میں آتا ہے حج سے، کہ وہ اللہ کا ہر حال میں شکر بجا لائے. دیکھیے لوگ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، حج سے واپس ہو کے جاتے ہیں، دل ان کا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم صحت اور عافیت کے ساتھ گئے اور واپس بھی آ گئے. جب آپ اس موقع پر شکر بجا لاتے ہیں تو کیا اللہ کی بے انتہا نعمتیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا؟ لظلوم، انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے. جس کو چاہیے تھا ایک ایک نعمت پر شکر بجا جائے. اسی لیے میرے بھائیو، شکر صرف منہ سے نہیں بلکہ دل میں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. شکر کے کتنے ارکان ہوں گے؟ 3 ارکان. کتنے ارکان ہوں گے؟ 3 ارکان ہوں گے. ایک تو زبان سے اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجئے، دل میں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے، اور عمل بھی کیجئے، اللہ کی نعمتوں کو اچھے کاموں میں لگائیے. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. آل داؤد بطور شکر عمل کرو، بھاگو نہیں عمل سے. شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں. یہ اللہ نے خود ہی فرما دیا. آگے چلیے ایک اور سبق لے لیجئے کہ حج کے ذریعے موت و آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے. یا اللہ ابھی ہم میقات پہنچے بھی نہیں، فکر ہو جاتی ہے احرام کی. احرام کا کپڑا لائے ہیں؟ نہیں بھائی ہم یہیں سے خرید لیں گے. سبحان اللہ، بات سنیے حجاج کرام کی. اور اس کے بعد احرام کا کپڑا لگایا، غسل کرنے کے بعد، مرنے کے بعد تو لوگ غسل کرتے ہیں، یہ خود ہی غسل کر کے رنگ برنگ کے کپڑے اتار دیتا ہے. کوئی کپڑا پہن سکتے ہیں اندر؟ نہیں، کوئی کپڑا نہیں، بالکل خالی کر دیا، جیسے کہ میت کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ لیجیے جب آپ نے کپڑا اتار دیا، رنگ برنگ کے کپڑے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا چلو میدان عرفات، ایک ہی میدان میں سب کو جمع کر دیا. احساس ہو رہا ہے جیسے میدان محشر میں بیٹھے ہوئے. ابھی تو آنکھ کھول کر اللہ نے دکھا دیا کہ زندگی میں رہتے ہوئے بھی ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا. بادشاہ بھی ہوگا تو اسی ڈریس میں ہوگا، فقیر ہوگا تو بھی اسی ڈریس میں ہوگا، امریکہ کا ہوگا تو بھی اسی ڈریس میں، انڈیا کا ہوگا تو بھی اسی ڈریس میں ہوگا. بھلا بتائیے یہ موت اور آخرت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ نہیں دکھائے جاتے ہیں؟ نہیں دکھائے جاتے ہیں. انسان احساس کرے کہ موت کی تیاری ہو تاکہ آخرت میں رسوائی ہو. ایک اور سبق لے لیجئے حج اور قربانی میں. یہ حج اور قربانی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا، سارے انبیاء سے جوڑ دیتے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، ان کا پہلا اور آخری حج. اللہ اکبر. ہر موڑ پر ایک ایک جملہ بار بار صحابہ کو سنا رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. تم لوگ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ سال میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری حج. یا اللہ، دیکھا آپ نے جوڑ دیا. کوئی بھی کام اپنے من سے نہ کیجیے جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگ لو، اسٹیمپ نہ لگاؤ. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ذکر ہو، تلاوت قرآن، کچھ بھی ہو، جب تک ہمارے نبی کی رہنمائی معلوم نہ کیجیے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. بزرگوں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں فلاں کا امی ابا کا امام صاحب کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہے تب تو قبول ہے، اور نہیں ہے تو قبول نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہی وجہ ہے طواف ہے. غلط طریقے سے 3 ہی چکر لگا کے آئیے، اللہ قبول کر لے گا؟ تو جب وہاں قبول نہیں کرے گا تو غلط طریقے سے نماز پڑھنے تو یہ کیسے قبول ہوگی آپ کی؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے ہر عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کیا جائے. قربانی کے بارے میں تو اسپیشل حدیث ہے. ایک صحابی جن کا نام ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار براء بن عازب کے ماموں تھے. سبحان اللہ. بقرعید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے. انہوں نے سوچا فجر کی نماز پڑھی، چلے بسم اللہ اللہ اکبر.
کوشش یہی تھی کہ نیک کام میں سبقت کرنا ہے، نیک کام میں سبقت کرنا ہے. اور جب عید کی نماز پڑھنے گئے، مقصود عید الاضحیٰ ہے، تو بالکل گوشت وغیرہ کاٹ پیٹ کے برابر کر دیا اور تقسیم کرنے کا آرڈر کر دیا. چلے گئے نماز پڑھنے کہ چلو نماز سے پہلے سارا کام کیل کاٹا درست ہو جائے. جب نماز پڑھنے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن کر کے ہوش اڑ گیا. کہا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہوئی. سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ میں تو سمجھ رہا تھا نیک کام میں سبقت کرنا ہے، اور یہاں خطبہ کیا سن رہا ہوں؟ عید کی نماز کے بعد کرنا کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ سوچا عید کا دن ہے، نیک عمل میں سبقت کرنا ہے، پیچھے کسی سے نہیں رہنا، ہم نے تو ذبح کر دیا پہلے ہی. کہا نہیں، دوبارہ ذبح کرو، تمہاری قربانی نہیں ہوئی. مایوسی کی حالت میں کھڑے ہوئے. ابو داؤد کی حدیث ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میرے پاس جانور ہے لیکن دتا ہوا نہیں ہے. دتا ہوا کیونکہ بکری میں، گائے میں، اونٹ وغیرہ میں دتا ہوا ہونا ضروری ہے، دتا ہوا ہونا ضروری ہے. اور کہا کہ میرے پاس بکری ہے لیکن دتی ہوئی نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے اور اللہ رب العالمین کی مقبولیت کا عالم دیکھیے. کہا ٹھیک ہے کر لے، تیرے بعد کسی کے لیے ایسا نہیں ہوگا. اسپیشل کوٹا آ گیا. کیا آ گیا؟ اسپیشل کوٹا آ گیا. یہ بھی ایک مثال ہے. کیا ہے؟ یہ بھی ایک مثال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی لاج کیسے رکھ دیتا ہے. دیکھا آپ نے؟ اسی لیے ہر معاملے میں خوشی ہو، غمی ہو، کوئی معاملہ ہو، جب تک اتباع سنت کا پہلو نہ ہو، وہ اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں سارے نیک اعمال رائگاں کر دیے جائیں گے. اسی لیے ہر معاملے میں خالی بوتل لے کر گھومنے کا کوئی فائدہ نہیں، خالی پیپر گھومنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو اس کے اوپر. چلیے اسی طریقے سے آپ نے یہ تو ہم نے مختصر انداز میں آپ کو بتلا دیا ہے. اور ایک بڑا سبق یہ ہے حج کا کہ ہمیں اور آپ کو توحید کا سبق ملتا ہے. کس کا سبق ملتا ہے؟ کوئی بھی عبادت ہو جس کو آپ دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، ایک اللہ کے لیے پیش کیجیے. کس کے لیے پیش کیجیے؟ سورہ فاتحہ آپ سے بار بار کیوں پڑھوایا جاتا ہے نماز میں؟ کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، چھوٹی سی آیت ہے، اب بار بار دہراتے رہتے لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے. ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے اور ہر قسم کی مدد کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اب آپ مجھے بتائیے اس کے باوجود کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. عبادت تو یہ ہے اگر آپ مسکراتے بھی ہیں تو مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ خوش ہو. آپ ہمارے سامنے آئیے، مسکرا کر بات کیجئے. کیا مقصد؟ ہمیں خوش کرنا نہ ہو بلکہ خوشی ڈالنا تو ہے بھائی کے دل میں، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو جب مسکرانے کی یہ بات ہو سکتی ہے تو عبادات کی بات کیا ہوگی آپ اندازہ کر لیجیے. اس لیے میرے بھائیوں اگر آپ حج میں غور کیجئے، قربانی کی دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. آپ کہہ دیجئے میری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے. اس میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لا شریک لہ. کیا پتا چلا؟ جو بھی عمل ہوگا ایک اللہ کے لیے ہوگا اور ایک اللہ کی نیت سے ہوگا. اسی لیے میرے بھائیو یاد رکھیے کبھی بھی شرک کے راستے کو نہ پکڑیے. شرک کی شروعات ہو ہی جاتی ہے یہیں سے کہ بندہ ہے اللہ کا، اب پیش کر رہا ہے دوسرے کے لیے. پریشانی ہے، ہم چلے گئے کہیں اور، بھائی وہی دور کریں گے. نہیں میرے بھائی قسم اللہ کی قیامت کی صبح تک وہ دور نہیں کریں گے جس کے پاس آپ چکر لگا رہے ہیں. دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ آپ کو تکلیف دے دے کوئی دور کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو بھلا بتائیے کہاں جاتے ہیں بھٹکتے ہوئے؟ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے، تکلیف دور کرنے پر قادر ہے.
اور اس طرح کے دلائل آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. میدان عرفہ کی سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن جو دعا میں نے کی اور سارے نبیوں نے کی ہے وہ یہی دعا ہے. اس میں توحید ہی کی تعلیم. اس میں کس کی تعلیم ہے؟ توحید. لا الہ الا اللہ. بتائیے. اس لیے میرے بھائیوں عبادت کی جو بھی قسم ہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے کس کے لیے پیش کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. آج افسوس کی بات کیا ہے؟ لوگ سجدہ دوسروں کو کر رہے ہیں, دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں, دوسروں کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں, دوسروں کے گھروں کا, دیواروں کا, قبروں کا, مزاروں کا چکر لگا رہے ہیں. میرے بھائی توحید کہاں چلی گئی جاتی؟ اگر آپ کلمہ سمجھے ہوتے تو ایسی پریشانی کبھی نہ ہوتی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پریشانی آتی ہے تو ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہے, خواہ وہ شرک کیوں نہ ہو, کہ بیماری پہلے دور ہو جائے. ہونا یہ چاہیے پہلے ایمان کو بچائیں پھر بیماری کو دور کریں. ایمان بچ جائے گرچہ بیماری دور نہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا. بیماری گرچہ چلی گئی, ایمان نہیں بچا, آپ کسی کام کے لائق نہیں رہے, کسی کام کے لائق نہیں رہے. چلیے, اور اس طریقے سے مختلف مقامات پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے. صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں, لبیک پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اس میں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے میں کہ یا اللہ ہر نعمت, ہر بادشاہ تیرے لیے ہے, عبادت تیرے لیے ہے, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. چلیے, حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں اور طواف شروع کرتے ہیں. کیا کہا کہ طواف شروع کرتے ہیں؟ بتائیے. بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے عمرہ حج کیا ہوگا. اللہ کے نام سے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو جو سب سے بڑا ہے اس کے لیے عبادت ہوگی, جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے لیے کیوں پیش کرتے ہیں آپ؟ نہیں بات سمجھ میں آئی. اسی لیے شرک کی تعریف کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک جملے میں یاد رکھیے, غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا. تسویت غیر اللہ باللہ, بالکل جامع تعریف جب ایک جملے کے اندر. تسویت غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ, جو کچھ بھی اللہ کے لیے خاص ہے اگر آپ اس میں اللہ کے علاوہ غیروں کو ساجی کر دیتے, یہی شرک. کیا رکوع اللہ کے لیے خاص نہیں ہے؟ کیا سجدہ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے؟ کیا دعا اللہ کے لیے خاص نہیں ہے؟ کیا قربانی اللہ کے لیے خاص نہیں ہے؟ کیا نماز اللہ کے لیے خاص نہیں ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کے لیے خاص ہے. شفا طلب کرنا اللہ کے لیے خاص نہیں ہے. جب سب کچھ اللہ کے لیے خاص ہے یہ سب, تو پھر آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی نہ بنائیے, خواہ وہ زندہ ہو, مرا ہو, انبیاء ہو, اولیاء ہو, کوئی بھی. اسی طریقے سے جب آپ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, ایک مثال دینے لگا ہوں. کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ سورہ کافرون پڑھے, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پہلی میں اور دوسری میں سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. آپ کو پتہ ہے قرآن میں 2 سورتوں کا نام سورہ اخلاص. جی. کتنی سورتوں کا نام؟ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ کافرون. سورہ کافرون کو بھی سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. قل هو اللہ احد کو بھی سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. ایک اخلاص عملی ہے قل یا ایھا الکافرون, اور ایک اخلاص قولی ہے قل هو اللہ احد. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ دونوں پڑھوایا جاتا ہے کہ پڑھ مکہ پہنچ کر کے طواف تو کر لیا ہے, لیکن سمجھنا ذرا سا کہ کیا کہا جا رہا ہے آپ کو. دونوں اخلاص کی صورتیں پڑھوا کر اخلاص کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ شرک آئندہ کبھی نہیں کرنا. چلیے آئیے, چونکہ بات لمبی ہو جائے گی, قربانی کے بارے میں کچھ 2-3 منٹ اور لوں گا آپ لوگوں سے. پہلی بات تو یہ ہے, چونکہ وقت نہیں ہے, قربانی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلائی جاتی ہے. سعی ہو, طواف ہو, قربانی ہو, کنکری ہو, جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں کرتے ہوں, چاہے یہاں کرتے ہیں قربانی, عام قربانی, سب میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلائی جاتی ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں میں, صفا مروہ کی سعی کہاں سے لایا؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے لائے. کہاں سے لائے؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے. ارے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کو رینیو کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. پتھر جو مارتے ہیں کس لیے مارتے ہیں بتائیے؟ آپ لوگ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. قربانی کرتے ہیں کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ اسماعیل کی یاد ہے. زمزم کا جو پانی پیتے ہیں جگہ جگ لا کر کے, گیلن میں لا کر کے, کس کی یاد ہے؟ اسماعیل علیہ السلام, ان کے گھرانے کی یاد ہے. یا اللہ بتائیے, جتنی عبادتیں نظر آتی ہیں سب اسی گھرانے کی یاد نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ابراہیم علیہ السلام. اور قربانیاں, اللہ اکبر,
اللہ نے انہی کے بارے میں قرآن میں ایک آیت بیان کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جتنے طریقے سے اللہ نے آزمایا ابراہیم پورے اترے، پاس ہوتے چلے گئے۔ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کہیں اٹک جاتے، کہیں فیل ہوتے، کہیں پاس ہوتے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے یاد رکھیے گا، پہلی قربانی کی یاد دہانی ابراہیم علیہ السلام کی۔ دوسری بات، اللہ کا حکم ہے، اسی لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کریں۔ دیکھا نا، بالکل شارٹ میں چل رہا۔ تیسری بات لیجئے، حجاج کے اعمال میں مشابہت بھی ہے، حجاج کے اعمال میں مشابہت بھی ہے۔ اللہ نے کہا حاجیوں کو میدان عرفات میں جا کر کے دعا کرو، تمہارے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا یا اللہ، ان کے پورے اعمال آپ نے معاف کر دیے، گناہ معاف کر دیے، ہمارے ساتھ کہا آپ ایک روزہ رکھ لو، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان کو کہا احرام لگانے کے بعد بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا، ہمیں بھی کہا گیا 1 ذی الحجہ کے بعد قربانی کا ارادہ ہے نا، بال ناخن نہیں کاٹنا۔ دیکھا، اس طریقے سے غور کریں گے، بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے کہ قربانی پر اکساتی ہے۔ قربانی کبھی احساس کیا آپ نے؟ ابراہیم بیٹے کو لے کر چل دیے ذبح کرنے۔ کس کو لے کر؟ بیٹا کو، جو بڑھاپے کا بیٹا تھا۔ یا اللہ، اگر ہمیں آپ کو آرڈر کیا جاتا ہے چل بیٹا کو لے کر ذبح کرنے، کیا ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں 1000 میں 999 تو ایسے ہی سرنڈر کر جاتے ہیں۔ بیٹا، وہ بھی بڑھاپے کا بچہ، یا اللہ، اسلام تو ہم چھوڑ دیں گے لیکن بیٹا کو تو ذبح نہیں کریں۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کیوں کہا گیا آپ کو؟ کہ اس دل میں سب سے زیادہ محبت تھی تو اللہ کی تھی، باقیوں کی محبت اس سے نیچے تھی۔ اس بنا پر آزمائش ہوئی، کامیاب ہو گئے۔ قصے کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے ہیں۔ چلیے، قربانی پر اکساتی ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ سے کہا گیا ایک بکرا ذبح کر، بیٹا کو ذبح کرنے کو نہیں کہا گیا، بکرا ذبح کر، اور آج ہم بکرا بھی ذبح نہیں کر پا رہے، جاتے ہیں کم پیسے کا تلاش کرنے کے لیے۔ ہاں، تو قربانی ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے 10 منٹ لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ ہاں، کہا گیا ذرا داڑھی چھوڑ دو، کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ آدمی پہاڑ پہ جا کے چھوڑ دے گا لیکن داڑھی رکھنا مشکل ہے۔ ہاں، اور کر لیجیے آپ، اس طرح سے دیکھیں گے تو قربانی پر اکساتی ہے۔ چلیے ایک اور فائدہ لے لیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، چاہے حج ہو چاہے قربانی۔ ایک خرچ کریں گے بہت زیادہ اللہ دینے کو تیار ہے، بلکہ حج کے ذریعے تو اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دخول جنت کا وعدہ بھی کر دیا گیا ہے۔ چلیے، اللہ کی بڑائی اور تکبیر پیش کرنا ہے، کیا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ دیکھیں نا، حجاج کرام ہو یا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، ہر وقت تکبیر کہتے رہتے تھے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار پڑھنے کا حکم ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور عام زندگی میں بھی تکبیر اور تحمید اور تسبیح بیان کرتے رہیے۔ ایک اور مظہر لے لیجئے، جب آپ نے گردن پہ چھری چلائی تھی بکرے کے، اونٹ کے، گائے کے، تو ہم نے سوچا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن اس چھری چلانے کے ذریعے آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے ہر برائی پر چھری چلائی، ہر برائی پر ہم ایک دوسرے کے خلاف کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، جھوٹ، تکبر، اور پتہ نہیں ہمارے دلوں میں کیا کیا گندگی ہے۔ بھائی، جانور کے بدن پہ چھری چلا دیا، گردن پہ چلا دیا، تو ان برائیوں پہ چھری کیوں نہیں چلاتے آپ؟ سب سے پہلے اس کو چھوڑیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیگر اعمال کو بھی قبول کرے۔ ایک اور فائدہ تھا قربانی کا، اہل و عیال پر وسعت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وسعت کرنا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا لازمی طور پر قربانی میں سے کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، یہ نہیں کہ پورا ذبح کیا تقسیم کر دیا، نہ، یہ بھی غلطی ہے۔ کیا یہ بھی غلطی ہے؟ بلکہ خود بھی کھائیے، بچوں کو بھی کھلائیے، اور غریب و مسکین اور دوست و احباب کو بھی کھلائیے۔ اسی طریقے سے آخری فائدہ کیا ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو، کہ ظاہر سے زیادہ باطن کا اہتمام ہونا چاہیے، ظاہر سے زیادہ باطن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہوا؟ آج ہم لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چلو کسی قدر اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن باطنی عبادات کا اہتمام نہیں کرتے۔ باطنی عبادات، اللہ سے محبت، باطنی عبادات، اللہ کا ڈر، اللہ کی امید، اللہ پر بھروسہ، باطنی عبادات، دل کی اصلاح و صفائی، اگر یہ ہو جائے تو ظاہری عبادات کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ مجھے آپ بتا سکتے ہیں صحابہ اکرام جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے آج مسلمانوں کو ٹھیلا جاتا ہے چلو بھائی نماز پڑھنے، چلو بھائی نماز پڑھنے، آپ کو کئی دنوں سے نہیں دیکھ رہا ہوں، کہا جاتا ہے نا؟ کسی صحابی کو کہا گیا ہو ابو بکر آپ کو فجر میں نہیں دیکھ رہا ہوں، عمر فاروق آپ اثر میں کہاں تھے، کبھی سنا آپ نے؟ کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں؟
ہاں؟ کہ آج ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، وہی نبی ہمارے لیے، وہی نبی ان کے لیے، وہی قرآن ان کے لیے، وہی قرآن ہمارے لیے، وہی اللہ ان کا، وہی ہمارا اللہ. آخر بات یہ دونوں میں اتنی تبدیلی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اس لیے کہ ہم نے باطنی عبادات کا اہتمام نہیں کیا. میں آپ سے ایک مثال دے کر پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ بات ہماری ختم ہو جائے. اگر آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، باقی محبتیں پیچھے ہوں، تو کیا کبھی آپ فجر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ. سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، اگر آپ سے کہا گیا کہ بھئی آؤ دین سیکھو یہاں آ کر کے، کیا آپ درس سننا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہر کام چھوڑ دیں گے. لوگ ہوٹلوں کے پاس بیٹھ رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، اور آپ اللہ کے لیے قربانی پیش کر کے یہاں بیٹھے ہوئے. اللہ آپ کو دے گا کہ ان کو دے گا؟ بتائیے. تو یہی ہے کہ باطن کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے ظاہر کے مقابلے میں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا قربانی کے بارے میں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کو آپ کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ تقویٰ. یہی تو اصلاح قلب ہے نا. دل میں آپ کے کیا ہے وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے. آمین. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، عبادات پر استقامت سے نوازے، ہر برائی سے نجات دے، ہر مشکلیں آسان کر دے. اللہ تعالی ہر بیمار کو شفا دے. اللہ تعالی جو مقبول ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب کو مہیا فرما، اور جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.